سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو، قبولیت کا وعدہ ہے اس کا، المجیب ہے وہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ یاد ہے وہ درد میں بتائی رات جب تمہارے ساتھ تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ تھا؟ یاد ہے جب اپنے گناہوں سے نادم تم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تھے، اور اللہ نے تمہارے ایک بار معافی مانگنے پر تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں گناہ کے غم سے باہر نکالا تھا؟ یاد ہے وہ لمحہ جب تم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے مگر اچانک اللہ نے تمہیں بچا لیا تھا؟ یاد کرو جب تم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہیں درد سے نجات نہ دی تھی؟ یاد کرو کہ وہ احسان جو رب العالمین نے تم پر کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ وہ فرماتا ہے، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط، کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ، بے وجہ تو نہیں۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے
تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ جی ہاں، پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ سنو، تم وہی ہو نا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسواس مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے نا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نوازا نہ جائے؟ آپ کو کیا علم کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان قریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، ان قریب ہو جائیں گے ناممکن سے کن کے معجزے بھی۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس وقت جب تم ہر چیز سے ہار بیٹھے ہو، اصل میں اسی وقت تو اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بنائی لی جاتی ہے۔
کتنے کمال کا ظرف اس رب کا جو بن مانگے ہی اتنا عطا کر کے بھی پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دے دوں۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ایک خوبصورت وعدہ اللہ کا اپنے بندے سے، مجھے پکار کر تو دیکھ، شہرک سے بھی قریب نہ پاؤ تو کہنا۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں مشکل ختم ہونے پر یقین تمہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بیوقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا ہے، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین ہمیں بھلائی کرنے سے رکنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھولا تو اللہ پاک وعدہ کر رہا تھا، ہر تنگی میں فراخی ہے اور میں رو پڑی، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہیں محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت سے نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔
ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کو بار بار یاد رکھنا آپ کی یہ بے چینی دور کرے گا۔ اللہ کو بار بار یاد کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے جو سب سنبھال سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کا محافظ ہے، کوئی ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کو پکارتے رہنا، اس سے مدد مانگتے رہنا۔ اس کو یاد رکھیں گے تو سارے خوف دور رہیں گے، اور جیسے ہی اس کی یاد سے غافل ہوئے تو خوف اور بے سکونی آپ کو گھیر لے گی۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضہ قدرت میں خیر اور شر دونوں ہیں؟ جواب اللہ ہے، صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔